بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ سوشل میڈیا پر رائج روایات کی تحقیق سلسلہ نمبر 42۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے کی روایات کی تحقیق۔ محترم حضرات، ایک روایت لوگوں میں مشہور ہو رہی ہے، جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے سلام کرے، پھر درود شریف پڑھے اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بارش کی طرح کھول دیں گے، حتیٰ کہ اس کی مالداری کا اثر اس کے پڑوسی اور رشتہ داروں تک پہنچے گا۔ جاننا چاہیے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص کی تلاوت کے بارے میں جو روایات آئی ہیں وہ 5 مختلف صحابہ اکرام سے نقل کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی حدیث 2 سندوں سے نقل کی جاتی ہے۔ پہلی سند کو امام ثعلبی نے اپنی تفسیر الکشف والبیان میں جلد 10 صفحہ 330 پر ذکر کیا ہے، لیکن اس سند میں عمر بن سعد العطار ان کے نام میں بڑا اختلاف ہوا ہے۔ اسی سند میں عبداللہ بن محمد بن یعقوب الحارثی البخاری بھی ہے، جو استاد کے لقب سے مشہور ہیں۔ ان کے بارے میں بہت سے ائمہ و محدثین نے کلام کیا ہے۔ علامہ ابن الجوزی، امام ابو یعلا الخلیلی، حمزہ سہمی، امام حاکم اور ابو الفضل احمد بن علی بن عمرو البیکندی، جو اپنے نانا کی طرف نسبت کرتے ہوئے سلیمانی کے لقب سے مشہور ہیں، ان سب محدثین نے عبداللہ بن محمد بن یعقوب پر سند اور متن گھڑنے کا الزام لگایا ہے۔ دیکھیے لسان المیزان جلد 3 صفحہ 348۔ حضرت سہل بن سعد کی دوسری سند کے بارے میں امام سخاوی نے کہا کہ اس کو ابو موسیٰ المدینی نے ضعیف سند سے نقل کیا ہے، اور اس میں بھی وہی عمر بن سعد العطار القلزمی ہے جو مجہول ہے۔ دوسرے صحابی حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کی روایت کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر جلد 2 صفحہ 340 پر نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2419۔ یہ روایت بھی بہت زیادہ ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں مروان بن سالم الغفاری نامی راوی ہے، جس کی حدیثوں کو محدثین نے چھوڑ دیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل، ابو جعفر العقیلی اور امام نسائی نے کہا کہ یہ راوی مضبوط نہیں ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے کہا کہ یہ راوی منکر الحدیث ہے۔ امام ابو حاتم نے کہا کہ اس کی حدیثوں میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے، اس کی حدیثیں ضعیف ہوتی ہے اور اس کی ایک حدیث بھی درست نہیں ہے۔ ابو عروبہ الحرانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث گھڑتا تھا۔ دیکھیے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد 27 صفحہ 392۔ تیسرے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان سے 3 سندیں منقول ہیں اور تینوں ہی سندیں بالکل واہیات ہیں۔ پہلی سند میں محمد بن مروان السدی الصغیر ہے جو مہا جھوٹا ہے، اور ابان بن ابی عیاش متروک ہے، بلکہ امام شعبہ، امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔ دیکھیے میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ 10 اور جلد 4 صفحہ 32۔ دوسری سند میں بھی وہی ابان بن ابی عیاش ہے جو متروک اور کذاب ہے۔ تیسری سند میں بھی نصر بن حماد الوراق ہے جو بہت ہی زیادہ ضعیف ہے، یحییٰ بن معین نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔ دیکھیے میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ 250۔ چوتھے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی روایت بھی بے انتہا ضعیف ہے۔ علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب الموضوعات جلد 3 صفحہ 75 پر لکھتے ہیں کہ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کو محمد بن سالم اکیلے روایت کر رہے ہیں، جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی روایتیں چھوڑ دینے کے قریب ہے، اور یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بیکار راوی ہے۔ 5ویں صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے۔ ان کی روایت میں خرابی 2 وجہ سے آئی ہے۔ ایک تو ان کی سند میں عبد الکریم بن ابو المخارق ابو امیہ البصری نامی راوی ہے، جن کی روایت محدثین کے نزدیک چھوڑ دی گئی ہے۔ دیکھیے المیزان جلد 2 صفحہ 646۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ ان کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، پھر بھلا یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کیسے روایت بیان کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ سند اور چین بیچ سے کٹی ہوئی ہے۔ خلاصے کلام یہ کہ اس روایت کی کوئی بھی سند قابل اعتبار نہیں ہے۔ کسی سند میں راوی پر جھوٹ بولنے کا الزام ہے تو کسی میں حدیث گھڑنے کا، اور کسی سند میں راوی مجہول ہے۔ اگر تعدد اسانید کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ اس روایت کو قوت حاصل ہوگی، تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ترکیب اسانید کا بھی خدشہ رہتا ہے۔
اور اس روایت میں تو بطور خاص یہ خدشہ بہت ہی مضبوط ہو گیا ہے عبداللہ بن محمد بن یعقوب البخاری کی وجہ سے، جن پر بہت سے محدثین نے ترکیب اسانید ہی کا الزام لگایا ہے، یعنی وہ ایک حدیث کا متن لے کر اس کے لیے بہت سی سندیں گھڑ کر تیار کرتے ہیں۔ اخیراً ولا قلیلاً اگر کوئی اس روایت کو فضائل کے باب میں شمار کر کے اس پر عمل کرنا ہی چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ محدثین نے ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لیے جو شرائط قائم کیے ہیں اس کے مطابق عمل کریں، اور اس میں ایک شرط یہ ہے کہ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ مان کر اس پر عمل کریں۔ اس روایت کی تحقیق ہم نے شیخ طلحہ بن بلال منیار حفظہ اللہ کے بلاگ الاجوبۃ المستحسنہ فی تحقیق الاحادیث المشتہرۃ علی الالسنہ سے لی ہے۔